بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے ایک خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، اور اگر کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ تنزین، پھر تم نے جوس پی کر گلاس منجی کے نیچے ڈال دیا۔ آخر کب عقل آئے گی تمہیں؟ لونٹا کی لونٹا ہو گئی ہو، مگر حرکتیں وہی بچوں جیسی۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں سارا گھر سنبھالتی ہیں، ایک تم ہو کے جو ایک گلاس اٹھا کے کچن میں نہیں رکھ سکتی۔ امی کی کاردار آواز پر ناول میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ میں نے تو اچھی طرح دائیں بائیں دیکھ کر گلاس چارپائی کے نیچے رکھا تھا، مگر امی کی خردبین نظروں نے نہ جانے کہاں سے تعاقب کیا تھا جو شامت امال آئی تھی۔ امی، ناول کا بس ایک صفحہ رہ گیا تھا، میں نے تو سوچا پڑھ کر ہی اٹھتی ہوں۔ میں منمنائی، آگ لگے ان موئے ناولوں کو، سسرال جا کر یہی تیرے کام آئیں گے؟ وہاں کوئی روٹی پانی مانگے گا تو ناول کا بھرتا بنا کر پیش کر دینا۔ امی کا پارا پورے عروج پر تھا۔ میں نے گلاس اٹھا کر کچن کا رخ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ بھنڈیاں دم پر رکھی ہیں، انہیں بھی دیکھ لینا۔ میں بازار جا رہی ہوں۔ توبہ، اتنی گرمی ہے کہ جان نکلی جا رہی ہے، اوپر سے یہ بجلی کا سیاپا جو ہر آدھے گھنٹے بعد 3 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ امی بجلی اور گرمی کو ایک ساتھ کوستے ہوئے باہر جا چکی تھیں، اور میں نے درہم بھری نظروں سے بھنڈیوں سے بھری کڑھائی کو دیکھا جو اب میرے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے پورے دھیان سے بھنڈیوں پر نظر کرم فرمائی۔ ابھی دم میں خاصا وقت تھا۔ میں قدرے پرسکون ہو کر کچن میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر سے میں تھی اور ناول تھا کہ پیچھے سے امی نے پنجابی فلموں کی ہیروئن کی طرح خاصا بھڑک کر میرا نام لیا، تنزین۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ناول میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میری نظر چولہے پر پڑی تو میں سٹپٹا کر ہی رہ گئی۔ بھنڈیاں شاید نہیں، یقیناً جل چکی تھیں۔ میں نے چور نظروں سے کڑاہی سے نکلتا دھواں دیکھا۔ امی کی شعلہ برستی نظریں مجھ پر جمی تھیں، اور میرا ان نظروں کی تپش سے خود کو جلانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے پلکیں جھکائے چپ چاپ آگے کی کارروائی کی منتظر رہی۔ مگر امی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ شاید گہرے صدمے کا اثر تھا، البتہ گھورنے کا عمل ابھی تک جاری تھا۔ امی، وہ میں نے ہی کچھ کہنے کو لبے واں کیے، لیکن الفاظ تو جیسے حلق میں گھٹ کر ہی رہ گئے تھے، اس سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اگر یہی کام تم نے سسرال میں کیا ہوتا نا، ہر بات پہ سسرال والوں کے تانے، آخر سسرال والے اتنے ہی برے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی۔ میں امی کی بات کاٹ کر پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی، اور جتنی بدواؤں اور گالیوں سے مریم مروہ عروہ کو نواز سکتی تھی جی بھر کر نوازا، جو اپنے ماموں کے گھر جا کر واپسی کا راستہ ہی بھول گئی تھیں۔ چچی بھی اپنے مائکے گئی ہوئی تھیں۔ گھر کا سب کام وہ اور چچی مل کر بخوشی کر لیا کرتی تھیں، اور آج کل میرے اور امی کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہر کام پر میری پکار ضروری تھی، اور ہر کام میں صفر ہونے کی بنا پر مجھ سے ہر کام خراب ہونا یقینی تھا۔ اور امی پر تو اب عقدہ کھلا تھا کہ میں کسی کام جوگی نہیں، اور امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں مجھے حرفن مولا بنا دیں۔ میں اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ اچانک نیچے سے آوازوں کا شور بلند ہوا۔ میں نے اٹھ کر نیچے جھانکا تو دل بلیوں اچھل پڑا۔ نیچے تائی امی، چچی، چاچو، دادا جان، امی، مروہ، عروہ، چچی زونی، سنی سب جمع تھے۔ یوں لگتا تھا گھر کی رونق واپس آ گئی ہو۔ ان سب کی واپسی پر تو گھر کے در و دیوار بھی بولنے لگے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ سب سے ملنے کے بعد مریم سے خاصا جھگڑا کیا کہ اتنے دن کیوں لگا دیے۔ دادا جان، تائی امی ہماری نوک جھونک پر ہنس رہے تھے کہ مروہ صدا کی ندیدی کو بھوک کا احساس کچھ زیادہ ہی شدت سے ہوا۔ ہائے چچی جان، ابھی تک آپ نے کچھ نہیں پکایا، مجھے تو اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ مروہ امی کے ہاتھ میں لہسن کی ٹوکری دیکھ کر چلائی۔ راکھ میں دبی چنگاری کی طرح امی کا غصہ پھر سے اودھ کر آیا تھا۔ بھنڈیاں پکائی تھی، لیکن تمہاری لاڈلی سہیلی کے سگڑاپے کی وجہ سے ساری جل کر توا ہو گئیں، امی نے تپے ہوئے لہجے میں بتایا۔ چچی جان، آپ تو جانتی ہیں کہ تنزین کو کچھ پکانا نہیں آتا، پھر آپ نے اس کو ہانڈی کے پاس کھڑا کیوں کیا؟ مریم نے تو اپنی طرف سے میری سائیڈ لی تھی، لیکن امی کو پھر سے بولنے کا موقع مل گیا تھا، اور اسے کبھی کچھ پکانے آئے گا بھی نہیں۔ سسرال میں جا کر ہماری ناک کٹوائے گی، کون رکھے گا اسے؟ میں تو ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہوں کہ نہ جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ وہ نورین محلے کی لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے، بس اتنی سی بات پہ کہ اسے گھر کے کام نہیں کرنے آتے، کپڑوں میں سرف زیادہ ڈالتی ہے، فرش اچھی طرح سے صاف نہیں کرتی، روٹیاں پکانی نہیں آتی، سلائی نہیں آتی، تو یہ کیسا اندھیر مچا ہے دنیا میں۔
جب اس کے بارے میں سنا ہے مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، تنظیم کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ امی از حد پریشان نظر آ رہی تھیں۔ چچی اور تائی امی کو بھی دکھ ہوا تھا اس بات پر، لیکن مجھے نورین کے معاملے سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ مجھے نورین کا اپنے ساتھ موازنہ کرنے پر سخت غصہ آیا تھا۔ بھلا اس کا اور میرا کوئی مقابلہ؟ اس کی قسمت اس کے ساتھ، میری میرے ساتھ۔ میں نے سر جھٹکا۔ ویسے بھی مجھے پڑھائی سے دلچسپی تھی اور زندگی میں کچھ بننے سے غرض تھا۔ لہسن، پیاز اور ادرک کی بو سے اپنا ذہن آلودہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، اور ناماسیوں کی طرح کام کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ تنظیم، یہ ہے میرا سوٹ جو ماموں نے مجھے لے کر دیا ہے۔ مریم اپنا سوٹ دکھا رہی تھی کہ مروہ بھی لے آئی، اور یہ میرا۔ میں نے دونوں سوٹوں کی دل سے تعریف کی۔ دونوں کے کلر پرنٹ واقعی لاجواب تھے۔ جب تک نانا جان نانی اماں حیات تھے بس تب تک ہم بھی جایا کرتے تھے۔ اب تو مدت ہو گئی ہے کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے، مگر اس بار نانا جان نانی اماں کی برسی پر جاؤں گی تو پورا ایک ہفتہ رہ کر آؤں گی، پھر مجھے بھی ایسا ہی پیارا سا سوٹ ملے گا۔ میں نے دونوں سوٹوں پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ پھٹے منہ تیرا، ایک سوٹ کے لیے مری جا رہی تھی؟ مریم جو خاصی ہمدردی سے اس کا درد سن رہی تھی اور اچھی خاصی غمگین بھی ہو چکی تھی، آخر خواہش پر تب اٹھی۔ سنو سنو، آج کی تازہ خبر سنو، ایسی خبر لائی ہوں جو تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ اور وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان تینوں کے درمیان پھنس کر آ بیٹھی۔ پرے مر کمینی، میرا پاؤں توڑ کے رکھ دیا ہے۔ مریم کی چیخ ابھری۔ کیسی خبر اور کس کے ہوش اڑا دے گی؟ مروہ تجسس ہوئی۔ جلدی پھونٹ کمبخت، میں نے دھموکہ جھڑا۔ ان دونوں کے ہوش اڑ گئے اور تمہارے تو ہو جائیں گے میری جان۔ عروہ نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے پہلے مریم اور مروہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ اللہ خیر، میں نے دل سے دعا مانگی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے پھپھو، دادا جان، چچا، امی وغیرہ کی بیٹھک جو لگی تھی وہ فضول میں نہ تھی۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ان سب بڑوں نے ہم سب چھوٹوں کو کمرے سے گیٹ آؤٹ کیا ہے۔ عروہ کو شروع سے ہی بڑوں کی باتیں چھپ چھپ کر سننے کی عادی تھی۔ بڑوں کی ہی کیوں، محلے کی ساری خبریں عروہ بی بی کے اسٹاک میں محفوظ ہوتی تھیں، اس لیے سب مس خبری کے نام سے بھی چڑھتے تھے۔ یہ تہمید پھر کبھی باندھ لینا، پہلے اصل بات پھوٹ۔ مریم کا ضبط جواب دے گیا، اس لیے خاصے زور سے چٹکی کاٹی۔ پھپھو نے سمین بھائی کے لیے تنظیم کو مانگا ہے اور ہمارے گھر میں سب رضامند ہیں، بس یوں ہی رسمیں 1 ہفتے تک کا وقت مانگا ہے۔ ہائے، اس پر تو میری نظر تھی، سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، سیدھا ایس ایس پی لگتا۔ میرا تو خواب پورا ہو جاتا۔ کتنے پسند تھے مجھے پولیس والے۔ مریم نے دہائی دی۔ ایس ایس پی کیوں، میں تو میجر بنتا۔ میں نے کتنی دفعہ خوابوں میں ایسے میجر کی وردی پہنے اپنے ہمراہی میں کھڑا دیکھا ہے۔ ہائے کتنی خوبصورت لگتی ہے میری اور اس کی جوڑی۔ ہائے ربا، میجر صاحب کہہ کر پکارنے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ مروہ کے ہونٹوں سے آہ نکلی اور عروہ دونوں کو آہو پکار میں مگن دیکھ کر لپیٹ میں دھری ساری کیریاں چٹ کر گئی تھی۔ اور میرے حواسوں پر تو کسی نے بم پھوڑا تھا، اور اس کے دھماکے سے میرے دل کے جتنے ٹکڑے ہوئے تھے کوئی برسوں بھی چنتا رہتا تو اس کا ساتھ نہ جوڑ پاتا۔ میرے خوابوں کے محل جو پارے ایک ایک کر دھڑام سے آسمان کے وسطوں سے زمین کے کسی گہرے کنویں میں گرے تھے۔ کہاں میرے خوابوں کا فلمی ٹائپ ہیرو، اور کہاں تمثیل جیسا جس کی بچپن سے لے کر آج تک میرے ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہ بنی تھی، بلکہ وہ مجھے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے اکلوتا لڑکا اور میں اس کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ میرے مقابلے میں ہمیشہ اسے ہی اہمیت ملتی رہتی تھی، اور یہی بات بچپن سے لے کر آج تک میری نظر میں سب سے زیادہ کھٹکتی اور چبھتی رہی تھی، اور مجھے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور میں اسے نیچا دکھانے کا۔ ہمیشہ امتحان میں وہ فرسٹ پوزیشن پر رہتا اور میں بمشکل پاس ہوتی۔ سارے گفٹ، سارا پروٹوکول اور محبت کے سارے پھول اس پر نچھاور کیے جاتے اور میں آنکھوں میں حسرت لیے تکتی رہتی۔ ایک دفعہ تو عین پیپر والی رات میں نے اس کی چائے میں نیند کی گولی بھی ملا دی تھی، لیکن اس ذلیل نے ایسا کھیل کھیلا کہ گولی والی چائے مجھے پلا دی، اور نتیجتاً میں سارا دن سوتی رہی اور انگلش کا پیپر مس ہو گیا۔ ہائے قسمت، پھوٹی بھی تو کہاں جا کر، خدا خدا کر کے میرا سکتہ ٹوٹا تو سارے جہاں کا درد میری آواز میں سمٹ آیا۔
ہیں وہ دونوں اپنا اپنا رونا بھول کر مجھے دیکھنے لگیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے، نہ پوچھا نہ جانا جس کے ساتھ چاہا پکڑ کر باندھ دیا۔ میرا درد اب شدید غصے میں ڈھل چکا تھا۔ ہوش کے ناخن لو لڑکی، بھلا کیا خرابی ہے میرے بھائی میں؟ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو ایسا دلہا نہیں ملے گا۔ اسی لمحے سمرا کمرے میں آئی تھی اور شاید نہیں، یقیناً اس نے میرے آخری کلمات سن لیے تھے۔ بھلا چراغ کا یہاں کیا کام؟ دولہا ڈھونڈنا ہے، سوئی تلاش نہیں کرنی۔ عروہ نے ٹھکرا لگایا۔ خاندان کا سب سے خوبرو لڑکا تمہیں مل رہا ہے، پرابلم کیا ہے؟ مریم نے سمرا کی حمایت کی۔ لو جی، خاندان کا خوبرو لڑکا نہ ہوا سبزی منڈی کا کوئی بہترین پھل ہو گیا جو سب کو چھوڑ کر اس بیچاری کو مل رہا ہے، جو لے کر خوش ہو جائے۔ عروہ کو ہر بات میں بولنے کی عادت تھی۔ مریم نے کھینچ کر چپل ماری اور کیریوں کی پلیٹ پر نظر ڈالتے ہی چیخی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری چپل کا بھی نشانہ لیتی، عروہ پلیٹ میں پڑا آخری پیس بھی اٹھا کر بھاگ گئی۔ قسم سے تمہاری جگہ اگر تمثیل سے میرا رشتہ طے پاتا تو میں خوشی کے مارے بھنگڑے ڈال رہی ہوتی، اب تک تو پورے محلے میں مٹھائی بھی بانٹ دیتی۔ چل تو میری سونی، آج شام کو آئس کریم ہی کھلا دے۔ عروہ جاتے جاتے دروازے سے پلٹ کر ملتجی لہجے میں بولی۔ اگر اتنا ہی پیار آ رہا ہے اس پر تو تم کر لو اس سے شادی۔ میں آخری بات نظر انداز کرتے ہوئے پہلی بات کے جواب میں لفظوں کو چھپا چھپا کر بولی۔ کر ہی لیتی، مگر کیا کروں اس دل کا جو تمثیل سے پہلے علی ماموں کا بیٹے پہ آ گیا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، مرو تم سب۔ میں نے کشن اٹھا کر عروہ کو نشانہ بنایا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو تم سب، مجھے تمثیل سے شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کرنی۔ میں اپنے مخصوص اڑیل لہجے میں بولی، مارے غصے کے میرا خون ڈبل رفتار سے گردش کرنے لگا تھا۔ تنزین، بڑی اماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس لمحے سنی گیند سے کھیلتے کھیلتے امی کا پیغام لایا تھا۔ میں اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ سمرا نے میرا بازو پکڑ لیا۔ دیکھو تنزین، ممانی جان نے تمہیں یہی بات بتانے کے لیے بلایا ہوگا، پلیز انکار مت کرنا ورنہ ہم تمہیں اٹھا کر بھی لے جائیں گے، سمرا ملتجی لہجے میں کہنے لگی۔ آخر میں شوق ہوئی۔ شٹ اپ، میں نے ورا کر کہا اور امی کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ مگر میری بدقسمتی کہ وہاں پر ابو بھی موجود تھے۔ شاید ماما کو میری منہ پھٹ طبیعت کا پتہ تھا، اس لیے ابو کو سامنے بٹھا رکھا تھا کہ میں کوئی بات نہ کہہ سکوں۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سارے الفاظ ترتیب دیے جو مجھے کہنے تھے۔ امی وارڈروب میں تہہ کیے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی اور ابو بیڈ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کر انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ آؤ آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ ابو نے محبت بھرے لہجے سے مجھے پکارا۔ موڈ بھی کافی اچھا خوشگوار تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہیٹر کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے گلا کھنکارا، پھر آہستہ سے گویا ہوئے، بیٹا آج میں بہت خوش ہوں۔ آج تمہاری پھوپھو آئی تھیں، انہوں نے بڑی محبت سے تمثیل کے لیے تمہیں مانگا ہے، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات کیا ہوگی کہ میری بیٹی اپنے گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر جائے گی۔ اسی بات کا تو سب سے زیادہ غم ہے کہ گھر سے نکلوں اور دوسرے میں گھس جاؤں، کیا زندگی انہی گلیوں میں تمام ہو جائے گی؟ میرا دل کراہا، لیکن ابو جان مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں ابھی بہت سا پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابو جانتے تھے کہ مجھے پڑھائی کا کتنا شوق ہے، اس لیے اپنی طرف سے میں نے خاصا پرزور جواز پیش کیا تھا۔ تو بیٹا تمہیں پڑھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ شادی کے بعد بھی تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ابو جان کا محبت بھرا لمس کچھ پل کے لیے میرے سر پر ٹھہرا اور پھر وہ باہر چلے گئے۔ اس دوران امی نے بھی کپڑے رکھے جا چکے تھے، وہ بھی اپنی سی کرنے چلی آئیں۔ دیکھو تنزین، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ ایک انسان سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اس کی ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتی۔ اور بہت ہو چکی پڑھائیاں، اب اپنی فضولیات ترک کر کے کچھ گھرداری سیکھو۔ امی کے خیال میں فضولیات سے مراد میرا ناول پڑھنا، میوزک سننا
पेंटिंग करना, बच्चों से खेलना, दोस्तों से गप्पे लड़ाना वगैरह वगैरह शामिल था। माना कि तुम्हारी फूफो तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हैं, वहाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल अपने घर जैसी बात होगी। लेकिन अगर तुम्हारे यही चोंचले रहे तो फूफो को सास बनने में देर नहीं लगेगी। अम्मी अपनी बात ख़त्म करके जा चुकी थी और मेरी नज़रें एक ही नुक्ते पर मरकूज़ होकर रह गई थी। आंटी आंटी, कुछ ही देर में कोई आंटी आंटी की तकरार करता खट से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। मैंने पलकें उठाकर देखा तो मेरा दिल चाहा मैं इसे कच्चा चबा जाऊं कि किस्मत फूटी थी कि कहाँ जाकर। क्या क्या बात है दुश्मन जानी, आज कमरे में क्यों घुसकर बैठी हो, और वो भी आंटी के कमरे में? सच सच बताओ, क्या चुराया है? सच्ची किसी को नहीं बताऊंगा, दोनों आधा आधा कर लेंगे। अंदाजे खिलाफ मामूल दोस्ताना और लहजा राजदाना था। मेरा जी चाहा कि अल्लाह मुझे एक कत्ल करने की इजाज़त दे तो मैं सबसे पहले तमसील अहमद को कत्ल करूं। यार दुश्मन अगर यूं ही आंखों से शोले बरसाती रहोगी तो बंदा खाकी खाक भी हो सकता है। प्लीज़ ज़बान को भी थोड़ी सी जहमत दे दो। तुम मेरे दोस्त चलो। मैंने इसका हाथ पकड़कर खींचा। मेरा रुख सीढ़ियों की तरफ था। मेरा हाथ तो छोड़ो, ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी है जो अपने बिल्लियों जैसे पंजों में मेरे हाथ का कीमा कर रही हो। वो मुसलसल दहाइयाँ देता आ रहा था। छत से आकर मैंने इसका हाथ छोड़ा और सरकटेली निगाहों से इसकी जानिब देखा। अब क्या है, फूट भी दो। नीचे सब लोग चाय चाय पी रहे हैं, मेरे चाय ठंडी हो जाएगी। वो उकताए हुए अंदाज में बोला। तू मुझे सही मायनों में तो अपनी किस्मत फूट जाने का एहसास हुआ। मुझे रोमांटिक शायराना मिजाज के लोग अच्छे लगते हैं, और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की करीब खड़ी थी। सुरमई शाम अपने अंदर कितने ही मौसम समेटे हुए थी। नीला अंबर इस वक्त काली घटाओं से ढका हुआ था, और काली घटाओं से झांकती डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणों ने आसमान का हुस्न दुबाला कर दिया था। सफ़ेद रुई के गालों से कभी कभार लपकती बिजलियों की चमक आते जाते सरगोशियां करती खुशबू भरी हवाएं और बादल थे कि चारों ओर से बरसने को बेताब। और ऐसी हसीन मौसम में इन साहब को अपनी चाय याद आ रही थी। तुम्हें पता है मेरे घर वाले मेरी मंगनी कर रहे हैं। मैंने भी खुद को जालिम मौसम के चार्म से निकालते हुए खासे मजलूम अंदाज में अपना मता बयान किया कि ये एक्टिंग भी ज़रूरी थी। इतनी सी बात बताने के लिए तुम मुझे खींच कर ऊपर लाई। ये बात तुम नीचे भी तो बता सकती थी। इसकी हैरत काबिल दीद थी। चलो खैर, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे शरीर अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। शट अप, मैं घबराई। मेरी मंगनी तुम्हारे साथ हो रही है। मैंने अपनी तरफ से गोया धमाका किया था। ओहो, कितनी कंजूस हो तुम। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो तुम्हें मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। और कम ले लो और कसम ले लो, ऐसा बोल देने से तुम्हारे ज़ख़ीरा अल्फाज में कमी नहीं आएगी। वाह, और शौक हुआ था। देखो तमसील, प्लीज़ तुम अब्बा मियाँ से कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने मल्तजी लहजे में कहा। अंदाज़े ज़िंदगी में पहली बार दोस्ताना था। क्यों भाई, मैं तुम पर ये सितम क्यों ढाऊं? जब तकदीर तुम पर मेहरबान हो ही गई है, किस्मत तुम्हें इतने अच्छे शोहर से नवाज रही है, तो मैं बीच में रोड़े क्यों अटकाऊं? ऐसे ही फिर तुम उम्र भर कोसती रहोगी। इस तरफ ढिठाई ढिठाई की इंतहा थी। मैं लब खींच कर रह गई। वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं? वो मेरे बिल्कुल करीब चला आया। मैं मुकम्मल तौर पर हमदन गोश हुई। जिंदगी में शायद पहली बार। कभी कभी मैं सोचा करता था, जब तुम इस घर से चली जाओगी तो मैं किसको इतना सताऊंगा, लेकिन अब तो हमारे घर ही आओगी। कसम से बहुत मज़ा आएगा। वो चटखारा लेते हुए बोला। मसलन क्या? मेरा दिल एक लम्हे को खुश फहम हुआ। खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे और क्या, वो संजीदगी से बोला। इसकी आंखें मेरा गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर खूब महफूज हो रही थी। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैंने दांत पीस कर कहा और पाँव पटकते हुए वहां से चली आई। मुझे अपने पीछे इसका बुलंद बबांग कहका सुनाई दिया। अम्मी अब्बू तो अपनी किसी ज़रूरी काम से गए हैं।
چاچو بھی کھانا کھا کر شاپ پر چلے گئے ہیں اور موبی 2 دفعہ فون کر کے مجھے گالیوں سے نواز چکی ہے۔ رضیہ خالہ بھی آ چکی ہے۔ بس اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کس کے ساتھ جاؤں۔ میں امی کے سر پر کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کل نانی اماں اور نانی کی برسی تھی۔ ابو امی تو کل جاتے اور مجھے موبی آج ہی بلا رہی تھی۔ پھر رضیہ خالہ جن کے ساتھ میری خاصی بنتی تھی، وہ پورے 1 سال کے بعد آئی تھی، اس لیے بھی ملنے کو دل بے چین ہو رہا تھا۔ ابو مجھے تیار ہونے کا کہہ کر خود 5 منٹ کے لیے کسی ضروری کام سے گئے تھے اور اب ان کو گئے ہوئے 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ لیکن واپسی کے آثار ناپید تھے اور انتظار میں تو گھڑی کی سوئیاں بھی صدیوں کی مسافتوں پر چلتی ہیں۔ سو میں خاصی چڑی ہوئی تھی، غصہ تھا کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا۔ آنٹی آپ نے بل جمع کروانے کے لیے کہا تھا، وہ دے دیں۔ آج میں بالکل فری ہوں، ابھی جا کر جمع کروا آتا ہوں۔ ارے بیٹا بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، امی تو اسے دیکھ کر نہال ہی ہو گئی۔ بل تو بعد میں جمع کرواتے رہنا، پہلے اس لڑکی کو ذرا بھائی جان کے گھر چھوڑاؤ، کب سے میرے سرہانے بیٹھی سر کھا رہی ہے۔ امی نے تو جیسے اپنے سر سے گھڑی اتار کر پھینکی تھی۔ جلدی آؤ میرے پاس، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے گویا احسان عظیم کرتا ہوا ہوا کی رنگ گھماتا باہر کی جانب بڑھا۔ ہاں دنیا کا سارا انتظام تو جیسے تم ہی چلا رہے ہو۔ میں نے سر جھلاتے ہوئے بیگ اٹھایا۔ باہر وہ ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ میں تن فن کرتی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ محترمہ آگے والی سیٹ پر آ کے بیٹھیے، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ لہجہ اچھا خاصا گستاخانہ تھا۔ میں خاموشی سے جا کر نظر انداز کرتی آگے آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نئی گاڑی لی تھی، کتنا سوچا تھا میں نے کہ اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کسی خوبصورت لڑکی کو بٹھاؤں گا، مگر کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں اس کی بات کاٹ کر پھاڑ کھانے والی لہجے میں چلائی۔ مجھے دیر پہلے تو بالکل نہیں تھی، لیکن اب تھوڑی سی لگ رہی ہوں۔ وہ میرے ٹماٹر جیسے سرخ پڑے رخساروں کو دیکھ کر عجیب سرمستی کے عالم میں بولا اور مجھے اس کا یہ انداز مزید تپا گیا۔ میں نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر خاموشی سے سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ ویسے یہ تم ہر وقت اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ وہ مجھے کمنٹس دینے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ میں غصہ کرتی ہوں؟ میں نے الٹا سوال پوچھا۔ نہیں تو اور کیا، دیکھو ابھی بھی تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ میں غصہ نہیں کرتی، تم مجھے جان بوجھ کر غصہ دلاتے ہو۔ میں نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ میں فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکل آئی۔ سنو، میرے قدم بے ساختہ رک گئے۔ میں پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی اس کے چہرے پر کوئی رمق نہیں تھی۔ دیکھو تنزین، تم یہاں 1 ہفتے کے لیے آئی ہو، تمہارے پاس 1 ہفتے تک کے لیے وقت ہے۔ تم اپنے اور میرے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تمہارا ہر فیصلہ میرے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک پل کو رکا اور میرے لیے تو جیسے ساری کائنات ہی رک گئی۔ میں عالم حیرت میں غرق کی طرح ساکت سامت کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمثیل جیسا بندہ اور اتنی سنجیدہ گفتگو، اور وہ بھی میرے لیے، کیونکہ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، وہ کہہ کر گاڑی فراٹے سے بگا لے گیا تھا اور میں اس کا کایا پلٹ اندر ہی اندر خاصی جبس ہوئی۔ تنزین، ایک تو اتنی دیر سے آئی ہو اور اوپر سے ابھی تک وہیں کھڑی ہو، جلدی اندر آؤ۔ بالکنی سے موبی نے ہانک لگائی تو میں ہڑبڑا کر رہ گئی۔ ہاں آ رہی ہوں۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ رضیہ خالہ کو کپڑوں کی پیکنگ کرتے دیکھ کر میں خاصی حیران ہوئی تھی، کیونکہ 2 دن ماموں کے گھر رکنے کے بعد 4 دن خالہ کے گھر، جو ماموں کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری میں رہائش پذیر تھی، وہاں ٹھہرنا تھا اور پھر انہیں ہمارے گھر جانا تھا۔ لیکن ابھی تو خالہ کے گھر آئے 1 دن ہوا تھا کہ خالہ نے پیکنگ شروع کر دی تھی، اس لیے میری حیرت بجا تھی۔ تمہارے انکل کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کل گھر آؤ۔ اب ادھر سے سیدھا شہناز رضیہ سے بیٹی خالہ کی طرف جا رہی ہوں اور کل ادھر سے اپنے گھر چلی جاؤں گی۔
رضیہ خالہ نے کافی خراب موڈ میں جواب دیا۔ اور ہمارے گھر وہاں کب چلیں گی؟ یہ انکل سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ پورے سال بعد آپ آئی ہیں، کم از کم سب کے گھر میں 2 دن تو رہنے دیتے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ پلیز تنزین، ناراض مت ہونا، میری زندگی اب میری نہیں ہے۔ شادی کے بعد ہر کام اپنے شوہر کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے، اور اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے پسند ناپسند اپنے شوہر کی پسند میں ڈھال لے۔ مجھے خالہ اس وقت بڑی مجبور سی لگی تھی۔ شادی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ذات ہی بھول جائے، اپنی پسند ناپسند کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے اپنے ہیں، جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ہماری پرورش کی، جن کے ساتھ زندگی کی قیمتی سال گزارے، ان کے پاس بھی بندہ گھڑی 2 گھڑی سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ یہ شوہر لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ آخر میں روحانی ہو گئی۔ اب بس بھی کرو، اتنے بھی ظالم نہیں ہیں تمہارے انکل۔ خالہ نے فوراً انکل کا دفاع کیا۔ تم اور موبی بھی اپنا سامان پیک کر لو، سب اکٹھے گاؤں چلتے ہیں۔ کل میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی اور تم اور موبی کچھ دن رہ کر اپنے گھر چلی جانا۔ خالہ نے میرا موڈ ٹھیک کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ تو خالہ شہناز کے گھر مت جائیں، آج ہمارے گھر چلیں، رات کو وہاں سے سب اکٹھے پارک چلیں گے۔ بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور پھر کل آپ وہاں سے گھر چلی جائیے گا۔ میں نے دوسرا حل نکالا۔ تم لوگوں کے گھر تو جاتی رہتی ہوں۔ شہناز کے گھر جب سے شادی ہوئی بس ایک بار گئی تھی۔ اس نے اتنے اصرار سے بلایا ہے، اگر میں نہ گئی تو اس کا دل برا ہوگا۔ اس کے دونوں بیٹوں کی دفعہ بھی میں نہیں گئی تھی، اب بیٹی کی دفعہ تو جانا بھی ضروری ہے۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں اتنی دیر میں بچوں کے کپڑے بدلتی ہوں۔ خالہ زین یزین کو آواز دیتی باہر چلی گئیں، تو میں بھی بے دلی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ بھی البتہ خاصی چہک رہی تھی۔ ہائے خالہ، یہ ویگن کب چلے گی؟ گرمی کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا۔ سمبریال اسٹیشن پر اترنے کے بعد آگے ویگن نے میاں والا جانا تھا۔ ویگن تو جلد ہی مل گئی تھی، لیکن پچھلے آدھے گھنٹے سے چل کر نہیں دے رہی تھی۔ بچے الگ گرمی میں مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو رہے تھے، پیاس سے جیسے حلق میں کانٹے اگ آئے۔ جب تک سواریاں پوری نہیں ہو جائیں ویگن نہیں چلے گی۔ عشاء ہو جائے۔ جواب خالہ کے بجائے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ایک سانولی سلوٹی مٹیار نے دیا تھا، جو شاید اسی گاؤں کی تھی۔ کچھ دیر بعد انکل اپنی موٹر سائیکل پر بچوں کو لینے آ گئے۔ بچوں کے ساتھ میں بھی موٹر سائیکل پر ٹک گئی کہ اب ویگن میں بیٹھ کے مزید انتظار کرنا میری حساس طبیعت پر خاصا گہرا گزر رہا تھا، اور یہ راز بھی مجھ سے آج منکشف ہوا تھا کہ میں لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ سب سے آگے یزن، پھر انکل، اور انکل کے بعد زین، اور اس کے بعد گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی، لیکن پھر بھی پھنس پھنسا کر بمشکل ایک ٹانگ کے سہارے میں بھی ٹک ہی گئی تھی۔ ابھی تھوڑا سا راستہ کٹا تھا کہ زین صاحب اپنی سیٹ چھوڑ کر میری ٹانگ پر برا جمان ہو چکے تھے۔ زین، پلیز نیچے سیٹ پر بیٹھو ورنہ میں گر جاؤں گی۔ میں نے زین کے کان پر سرگوشی کی۔ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل بار بار جھٹکے کھا رہی تھی، اور میں بھی جو پہلے ہی بمشکل ٹک کر بیٹھی تھی، لگ رہا تھا کہ اب گری کہ تب گری۔ ہائے آپا، سچی میرا دل کر رہا ہے کہ آپ پیچھے ہی گر جائیں اور میں پوری سیٹ پر مزے سے بیٹھوں۔ زین نے دونوں بازو ہوا میں لہراتے ہوئے شرارت سے کہا، تو میں اس کی خواہش پر دل تھام کر رہ گئی۔ شکر کہ اسی وقت انکل کے کوئی دوست ٹریکٹر پر سوار پاس سے گزرے، تو انکل نے مجھے اور زین کو ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر آگے سفر کا بڑا مزے کا تھا۔ حد نکاح تک پھیلے سرسبز کھیت، خوشبو لٹاتی ہوئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، اور ٹریکٹر کی سواری کے سارے سستی، کاہلی، بیزاری اور طبیعت پر چھائے بوجھل پن کو پل میں اڑن چھو کر دیا تھا۔ گاؤں کی آزاد تازہ کھلی ہوا کھا کر میرا اور زین کا موڈ پل بھر میں خوشگوار ہو گیا تھا۔ خالہ نے تاکید کی تھی کہ جاتے ہی بچوں کا پہلے منہ ہاتھ دھلوانا، سو میں نے خلاف سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، کیونکہ گاؤں میں دھول مٹی سے اچھا خاصا حشر کر دیا تھا۔ تنزین، کچن میں بوتل رکھی ہے، وہ سب بچوں کو دو، اتنی دیر میں آم لے کر آتی ہوں۔
ابھی میں منہ دھو کر باہر نکلی ہی تھی کہ خالہ مجھے ہدایت دیتی باہر چلی گئی۔ میں نے ناقدانہ نظروں سے خالہ کے بچوں کا جائزہ لیا۔ 2 سال کمزور سا ہارون، جس کی شرٹ پر آم کھانے کی بدولت جا بجا آم کے داغ دھبے پڑ چکے تھے، ناک الگ بہہ رہی تھی، شرٹ کے نیچے گندی سی نکر تھی۔ چارپائی پر لیٹے طوبا، جو 4 ماہ کی ہونے کے باوجود 1 ماہ کی بھی نہیں لگتی تھی، چارپائی کے نیچے غلاظت تھی۔ ہارون بھی اس کی چارپائی کے پاس کھڑا تھا، لہٰذا مکھیوں کا ایک ڈھیر تھا جو دونوں پر منڈلا رہا تھا۔ مون البتہ کچھ صاف چلے میں تھا، لیکن سارا دن گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے پر اس کی سانولی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی۔ میں نے گردن گھما کر زیب کی طرف دیکھا۔ ریڈی میڈ سوٹوں میں ملوث، گورے چٹے، گول مٹول، صحت مند، خوبصورت بچے، جن کو دیکھتے ہی ان پر بے ساختہ پیار آتا تھا۔ تنزین آپا، یہ دیسی کالا مون مجھے سائیکل نہیں دے رہا۔ زین کی آواز پر میں نے اپنی دہان سے چونکی۔ زین اور مون مسلسل ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، جبکہ دیسی کالا مون کہنے پر بے ساختہ میری ہنسی نکل آئی۔ زین، ابھی آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سائیکل لے کر دوں گی۔ میں نے سین میں کھڑی دوسری چارپائی بھی بچھا دی۔ خلاف توقع زین فوراً میری بات مان گیا تھا۔ میں ان تینوں کو چارپائی پر بٹھا کر خود کچن میں آئی تو جی بھر کر کوفت ہوئی۔ سارے کچن میں دھلے اندھلے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ میں نے شیلف پر رکھی بوتل اٹھائی اور گلاس کی تلاش میں نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ 15 منٹ کی تلاش کے بعد مجھے وہاں ایک بھی گلاس نہیں ملا تھا۔ تھک ہار کر میں باہر آ گئی۔ باہر سپارہ پڑھنے والے بچے بھی آ چکے تھے، جو سامنے بنی دیوار کے سائے میں ایک لائن کی صورت میں برجمان تھے۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی کو پاس بلایا۔ تمہیں پتہ ہے باجی یہ گلاس کہاں ہے؟ تسی ٹھہرو، میں لاتی ہوں۔ سامنے بنے کمرے کی پچھلی طرف جہاں بیٹھ کر شاید خالہ برتن دھوتی تھی، وہ بچی وہاں سے ایک گلاس دھو کر لے آئی۔ آپا، مجھے یہ والی بوتل نہیں پینی، مجھے اورنج جوس یا پھر اسکواچ بنا کر دو۔ زین نے بوتل دیکھتے ہی ناک چڑھائی۔ مجھے بھی نہیں پینی۔ یزین نے بھی شور مچایا تو میں نے دونوں کو ڈانٹ کر گلاس زیب کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک سپ لے کر گلاس واپس کر دیا۔ اسی وقت خالہ آم لے کر آ گئی تھیں۔ میں جو گھر میں خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی، حیرت انگیز طور پر میں نے جلدی سے ملک شیک بنایا۔ شاید مجھے خود بھی بہت پیاس لگی تھی اور یہ بوتل مجھے بھی پسند نہیں تھی۔ خالہ، گلاس کہاں ہے؟ ملک شیک تیار تھا اور وین والی پلٹن بھی آ چکی تھی۔ اب ایک گلاس میں کس کو ڈال کر دوں؟ گلاس، خالہ نے زیر لب دہراتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے سوچا۔ توبہ خالہ، کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کو تو نہیں کہا جو اس قدر سوچ و بچار سے کام لیا جا رہا ہے۔ خالہ کے اس قدر پرسوچ انداز میں مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں مدیحہ، ادھر آؤ۔ خالہ نے کافی سوچ چکنے کے بعد مدیحہ کو بلایا اور پھر اسے گلاس کا پتہ بتا کر نیچے بھیجا۔ خالہ، توبہ آپ کا گھر ہے یا ماچس کا ڈبہ؟ پہلے تبصرہ عمیر کی طرف سے ہوا تھا اور اب تمہارے باپ نے جو محل بنایا ہے وہاں کیوں نہیں لے جاتے تمہیں؟ خالہ پہلے ہی بہت تنگ تھی اس ڈبہ نما گھر سے۔ میں تو آپ کو لے کر ہی جاؤں گی، لیکن پھر ہر سال لہسن پیاز خربوزے تربوز آلو کی بوریاں کدھر سے آئیں گی؟ عمیر کو اپنا مفاد سب سے عزیز رہتا تھا۔ خالہ سچ ایک آپ کے گاؤں میں رہنے سے ہماری بڑی موج ہے۔ موبی نے تربوز سے مکمل انصاف کرتے ہوئے جتایا۔ اچھا یہ بتاؤ کھانا کب کھاؤ گے؟ خالہ نے استفسار کیا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، موبی نے جواب دیا۔ ویسے بھی مغرب کا وقت قریب تھا۔ خالہ کچن میں جا کر نہ جانے کیا کھٹر پٹر کرنے لگی تھیں، جبکہ حاضرین محفل گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد اب خالہ کا سگڑاپے پر خوب تبصرہ کر رہے تھے۔ توبہ رضیہ خالہ، کتنا گندا گھر ہے، ہر طرف بچوں کے گندے کپڑے کیسے بکھرے پڑے ہیں۔ اس ماحول میں تو اچھا خاصا صحت مند آدمی بیمار ہو جائے۔ اسی لیے خالہ کے بچے ہر وقت بیمار رہتے ہیں۔ موبی کی صفائی پسند طبیعت پر اتنی گندگی خاصی گراں گزر رہی تھی۔ میں تو یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا، اتنے گندے ماحول میں میرے تو حلق سے نوالا نہیں اترے گا۔
عمیر کو یہاں بیٹھ کر کھانے سے ہی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں البتہ چپ تھی، نہ جانے کیا سوچ کر۔ چپ بھی کرو، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچیں گی؟ خالہ نے دونوں کو گھر کا، لیکن دل ہی دل میں انہیں کوہراتا صف ہوا تھا کہ انکل کی ہمت کو داد بھی دی تھی جو ان کی بہن کو بسائے ہوئے ہیں۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ میں اور موبی سب سے پہلے نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ رضیہ خالہ جان ابھی پڑھ رہی تھیں۔ عمیر انکل کے ساتھ مسجد میں گیا تھا۔ ہم دونوں اوپر آئے تو خالہ کی بیٹی اپنا کام کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ابکائی آتے آتے رہ گئی۔ موبی نے خالہ کو آواز دی تو وہ اسے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی اور ساتھ ہی تاکید بھی کر دی، تنزین پلیٹوں میں چاول نکال کر سب بچوں کو دو اور خود بھی کھا لو۔ میں اور موبی سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی آئیں۔ ہائی یہ کچن کا حال ہے، موبی اتنے پھیلاوے پر دل تھام کر رہ گئی۔ کچن کے دروازے سے لے کر آخری دیوار تک بس برتنوں کا پھیلاوا تھا اور کچن میں بنی پرانی طرز کی الماریوں میں ایک بھی برتن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنزین جس کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں برتنوں کی الماری ہے، اس میں سے پلیٹیں نکال کر لے آؤ۔ ان برتنوں میں تو استعمال کے قابل ایک بھی برتن نہیں ہے، تمہارے آنے تک یہ گلاس دھوتی ہوں۔ موبی سنک پر ملک شیک والے گلاس دھونے لگی تھی اور میں نیچے سے پلیٹیں لے آئی۔ دیکھیں تو صحیح کیا پکایا ہے۔ میں نے دونوں ہانڈیوں کے ڈھکن اٹھائے۔ چاولوں میں بس دودھ ڈالنے کی کمی تھی تو کھیر تیار اور سالن چکن چنا تھا، شوربے والے۔ خواتین صاحبان کیا پکا ہے؟ پہلے مجھے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ کچن کے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے عمیر نے دہائی دی تو میں نے اپنی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے دیکھتے ہی ناک چڑھائی۔ چکن چنا ساتھ میں چاول، تمہیں تو بہت پسند ہے نا؟ میری ہونٹوں سے تبسم بکھر گیا۔ زیادہ دانت دکھانے کی ضرورت نہیں، چمچہ ڈھونڈ کر دو۔ اپنی پسندیدہ ڈش کا اتنا برا حال دیکھ کر تو موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا۔ چمچہ؟ میں نے اور موبی نے مل کر سارے برتن کھنگال ڈالے مگر چمچہ نہ ملا۔ خالہ اتنا جہیز دیا تھا آپ کو اور آپ کے پاس ایک چمچہ نہیں مل رہا؟ اس نے اندر آتی خالہ پر چوٹ کی۔ پرے ہٹو، میں ڈھونڈ کر دیتی ہوں۔ ان دونوں کو تو سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی۔ خالہ کا اشارہ میری اور موبی کی طرف تھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے خالہ نے ڈھونڈ کر ایک چمچہ برآمد ہی کر لیا تھا۔ پھر میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور ڈرامہ دیکھنے کا بہانہ کر کے میں اور موبی بھی عمیر کے پیچھے پیچھے بیڈ روم میں چلی آئیں۔ یہ لو عمیر تمہارا ناشتہ، مجھے پتا ہے تم اوپر آ کر تو کرو گے نہیں اس لیے نیچے ہی لے آئی۔ میں اپنی دھن میں بولتی آ رہی تھی لیکن جب نظریں اس کے ستے ہوئے چہرے پہ پڑی تو الجھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ میں سوال پر اس کی ذرا گردن اٹھا کے خفا خفا سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی اس کے غصے کا شکوہ کر رہی تھی۔ کیوں میاں گاؤں کی کسی مٹیار پر دل تو نہیں آ گیا جو اس کے فراق میں یوں راتیں جاگ شٹ اپ، وہ غرارہ میں پدک کر پیچھے ہٹی۔ مٹیار کی بچی، اب میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گا۔ میں گھر جا رہا ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے اپنے شوز کے تسمے باندھنے لگا۔ کیوں کیا ہوا؟ میں اس اچانک افتا پل سے گھبرا گئی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ اس نے میری نقل اتاری۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ کتنا گندا گھر ہے یہ، ایک دفعہ بیڈ پر دیوار کی طرف لیٹ کر دیکھو کتنی اسمیل آ رہی ہے وہاں سے۔ ساری رات میں نے اس کرسی پر بیٹھ کر گزاری ہے۔ اس کا روحان سے لہجے پر کمرے میں آتی موبی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ تنزین تمہیں پتا ہے میں نے اسے رات کو کہا تھا مجھے یہاں سونے دو، تم اوپر چھت پر جا کر سو جاؤ، تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا کہ میں یہیں سوؤں گا۔ اور اب موبی مسلسل اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اور تمہارے پاس جو بچوں کی پوری فوج سو رہی تھی اس میں سے کسی کو اس طرف لٹا دیتے۔ میں نے اپنی طرف سے بڑا مدبرانہ مشورہ دیا۔
کیوں محترمہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ بچوں کی ناک نہیں ہوتی؟ باری باری سب بچوں کو اٹھا کر وہاں ڈالا تھا۔ ساری رات میرے پاس یہ کام کرنے کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا، مگر وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گرم گرم پراٹھے، آملیٹ کی خوشبو اور بھاپ اڑاتی چائے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے؟ کم از کم خالہ کے ہاتھ کا بنا ہو تو نہیں لگ رہا۔ اس نے ناشتے کی مہک کو اپنی سانسوں کے راستے معدے میں اتارا۔ ہم جو کھا کر آئے ہیں وہ تو پوچھو مت۔ اتنے موٹے موٹے پراٹھے، کہیں سے جلے کہیں سے کچے، ساتھ میں دہی، لسی، اور لسی بھی ایسی بد ذائقہ کہ بمشکل 2-3 لقمے زہر مار کیے ہیں۔ یہ تو خالہ رضیہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تمہیں وہ ناشتہ کرنا پڑتا تو تم رونے لگتے، موبی نے برے برے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ میں جو ٹی وی کی لیڈ لگا رہی تھی، جب ٹی وی ٹرالی کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا تو موبی اور عمیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کندھوں تک میری آستین کو دھول مٹی اور جالوں نے اس طرح سے لپیٹ میں لے رکھا تھا جیسے دھند۔ میں نے ابھی نہا کر نیا سوٹ پریس کر کے پہنا تھا۔ اپنے کپڑوں کا یہ حشر دیکھ کے میرے ہونٹ بھیج گئے۔ کچھ دیر بعد بچوں نے کھیتوں میں جانے کا شور مچایا تو خالہ بھی اصرار کرنے لگی کہ چلو تم لوگوں کو اپنے کھیت اور سبزیاں دکھا کر لاتی ہوں۔ گاؤں کی کچی پکی پگڈنڈیوں سے گزر کر ہم کھیتوں میں جا رہے تھے اور اپنے گھر کے باہر کھڑی ہر عورت نے پوچھا تھا، یہ کون ہے؟ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کب آئے ہیں؟ کب تک رہیں گے؟ اب کدھر جا رہے ہو؟ اور ساتھ ساتھ ٹٹولتی نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں گھورنے کا عمل بھی جاری تھا۔ خالہ، اب اس عورت سے ہمارا تعارف کروانے کے لیے آپ نہیں رکیے گا۔ تقریباً 7 عورتیں بھگتانے کے بعد اب آگے ایک عورت کو موبی نے اپنی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے پایا، جو بطور اپنی وارننگ پہلے ہی خالہ کو الرٹ کر دیا۔ تقریباً ہر گھر کی چھت پر تمباکو بھجا تھا، جس کی بات سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ مجھ سے تو سگریٹ کا دھواں برداشت نہیں ہوتا تھا، اور پھر بھلا یہ کوئی وقت تھا کھیتوں میں آنے کا؟ بندہ یا تو سورج نکلنے سے پہلے آئے یا پھر شام ڈھلنے کے بعد، اور اس وقت تو سورج سوا نیزے پر تھا۔ ہوا بھی تقریباً بند تھی، فضا میں ایک ہبس سا چھایا ہوا تھا، اوپر سے قہر برساتی گرمی۔ ڈیرے پہ نہ کوئی بجلی کا انتظام، نہ پنکھا۔ 2 کمرے تھے اور وہ بھی تمباکو سے بھرے ہوئے۔ خالہ، موبی اور رضیہ خالہ کو سبزیاں دکھا رہی تھی۔ بچے گرمی سے بے فکر تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ خالہ بھی نہ بھلا کوئی تک بنتی تھی اتنی گرمی اور بھری دوپہر میں یہاں آنے کی، اور ایک ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ساتھ چل پڑے۔ اتنی پیاس لگی ہے، یہاں تو ٹھنڈا پانی بھی نہیں۔ میں گھر جا رہا ہوں، عمیر جلے بھنے انداز میں کہتا ہوا موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بچوں کو آتے ہوئے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لایا تھا، اور مجھے یہ احساس ہی ہرسا کیے دے رہا تھا کہ اتنی گرمی میں چل کر تو آ گئی ہوں، اب واپس کیسے جاؤں گی؟ عمیر کو موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے دیکھ کر جھٹ سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ خالہ وغیرہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہی گھر آ گئے تھے۔ توبہ، اتنی گرمی نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ ایک تو تمباکو کی باس ہے، اور دوسری اس گھر میں اتنی سمیل ہے کہ اب تو مجھ سے سانس لینا بھی دو بھر ہو رہا ہے، اور جو تربوز میں کھا کر آئی ہوں وہ توبہ ذرا بھی ذائقہ نہیں ہے۔ باجی میں ایک ہی پرات میں تربوز کاٹ کر رکھ دیا کھانے کے لیے، ساتھ میں بچے بھی تربوز کے چھلکے بھی پاس سے نہیں اٹھائے ہیں۔ اور مکھیاں، تم تو جانتی ہو، مجھے تو لگتا ہے مکھیوں کی گروتھ ہی اس گھر سے ہو رہی ہے۔ خالہ اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونستے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کتنا کہا تھا آپ سے ہمارے گھر چلیں، شام کو ہم پارک چلے جاتے، بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی، اور آج سارا دن آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے، شام میں ابو آپ کو اپنی گاڑی میں گجرانوالہ کے لیے بٹھا آتے۔ گھر میں سب لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے، مگر آپ کو ہی یہاں آنے کا شوق تھا، اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی موڈ خراب کر دیا۔
میں نے بغیر کسی لحاظ کے خوب کھری کھری سنائی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہاں کا ماحول ہی ایسا ہوگا۔ آج کے بعد زندگی میں کبھی بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گی۔ خالہ جانے کو بالکل تیار کھڑی تھی۔ سب نے بہت روکا، اتنی گرمی ہے، شام کو جب کچھ موسم ٹھنڈا ہو جائے گا پھر جانا، لیکن خالہ نے کسی کی ایک نہیں سنی تھی اور عمیر کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ رضیہ خالہ کے جانے کے بعد شہناز خالہ نے ہم سے پوچھا دوپہر میں کیا کھاؤ گی؟ تو موبی نے ازراہ مروت کہا، خالہ آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ فریج میں تربوز پڑا ہے، ہم وہی کھا لیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد بھوک کی شدت سے تنگ آ کر جب میں اور موبی اوپر گئے تو کچن کا بند دروازہ ہمیں منہ چڑھا رہا تھا اور خالہ ساتھ والے کمرے میں بڑی مزے سے خراٹے لے رہی تھی۔ میں نے موبی کو جی بھر کر سلواتوں سے نوازا، جسے مروت کا کچھ زیادہ ہی بخار چڑھا تھا۔ یقیناً خالہ موبی نے جواب سے مطمئن ہو کر سو گئی تھیں۔ تنزین یار کچھ کرو، تم تو جانتی ہو میں کل گھر سے بھی کھانا کھا کر نہیں آئی تھی، پھر شام کو بھی اتنے بدمزہ چنے چاول تھے کہ میں نے بس 2-3 لقمے لیے تھے، اور صبح کا ناشتہ تم تو جانتی ہی ہو۔ موبی کے منہ پر اس وقت مسکینیت کی انتہا تھی۔ تو جاؤ اب جا کر کھاؤ تربوز، میں نے لفظوں کو چبا چبا کے انداز میں کہا۔ اس کی ایکٹنگ سے بھی میں بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی کہ آخر سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ تمہارے پاس 10 روپے ہیں؟ موبی کی آنکھیں نہ جانے کس خیال سے چمکتی تھیں۔ میں نے اپنے بیگ میں سے اسے 10 روپے دے دیے۔ اس نے گلی سے گزرتے کسی بچے کو بیسن لینے بھیجا اور خود واپس آ کر آٹا گوندنے لگی۔ 5 منٹ میں اس کام سے فارغ ہو کر اس نے جلدی جلدی 4 عدد پیاز، 1 عدد آلو، کچھ ہری مرچیں، 1 پالک کا پتا کاٹ کر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں وہ بچہ بیسن لے کر آ گیا۔ اس نے جھٹ سے بیسن گھول کر پکوڑوں کا مسالہ تیار کیا۔ دونوں چولہے جلا کر ایک طرف 3 پھلکے ڈالے اور دوسری طرف 7 منٹ میں پکوڑے تیار تھے۔ فریج میں رکھے دہی کو نکال کر اس نے تھوڑا سا زیرہ اور چاٹ مسالہ ڈال کر چٹنی بنائی۔ ایک پلیٹ میں 2 آم کاٹ کر رکھے، ساتھ میں ٹھنڈا پانی۔ تقریباً 15 منٹ میں لنچ تیار تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی، لیکن دل سے کچھ کہنا گویا کفر تھا۔ آ جائیے جناب، آپ کے لیے اتنا اچھا لنچ بنایا ہے، اب تو ہماری خطا درگزر کر دیجیے۔ میرے پھولے ہوئے رخساروں پر موبی نے ایک پیار بھری چٹکی کاٹ کر منت بھرے لہجے میں کہا، چلو یہی سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ اچھا ہوا کہ خالہ نے کچھ نہیں بنایا، ورنہ اگر خالہ بناتی تو نہ جانے کیا بنا ڈالتی۔ موبی کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے میں فوراً کھانے پر چڑھ گئی۔ ویسے بھی اب بھوک کی شدت سے جان نکل رہی تھی۔ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد نیند آنے لگی تھی، لیکن یہ بیڈ روم سونے کے قابل تو نہیں تھا۔ سو ہم دونوں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، جہاں پر جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی صفائی ستھرائی میں باقی گھر کی بدولت خاصی شہرت رکھتا تھا۔ پورے گھر میں بس ایک یہ کمرہ تھا جو صاف تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی یہی تھا۔ میں نے اس میں رکھا پرفیوم اٹھا کر پورے روم میں اچھی طرح چھڑکاؤ کیا، پردے برابر کیے، لائٹ آف کی، فین آن کیا اور ڈور بند کر کے صوفے پر پاؤں پسار کر نیم دراز ہو گئی۔ میں نے گردن گھما کر موبی کو دیکھا۔ وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی اور خالہ کا خیال آنے پر میں نہ جانے کیوں اپنا اور خالہ کا محاسبہ کرنے لگی تھی، اور جو جان لیوا انکشاف مجھ پر ہوا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کل کو میرا گھر بھی ایسا ہی ہوگا، گندا سندا سا، بکھرا بکھرا؟ کیا کل کو میرے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، کمزور بیمار سے؟ کیا کل میں بھی اپنے مہمانوں کے سامنے ایسا ہی بدمزہ ٹیسٹ سے آری کھانا رکھا کروں گی؟ کیا کل کو میں بھی انہیں جلی سڑی کچی پکی روٹیاں دیا کروں گی؟ جب کل کو مریم، مروہ، اروا، سمرہ اور موبی میرے گھر آیا کریں گی تو کیا ایسے ہی بھری دوپہر میں گھر لوٹ جایا کریں گی؟ کیا کل کو میرا گھر بھی ایسا ہی ہوگا کہ کوئی مہمان 2 پل سکون سے بھی نہ رہ سکے؟ اب مجھے امی کی باتیں سمجھ میں آئی تھیں، اور زندگی میں پہلی بار میں نے گھر کے کاموں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا بھی تھا اور سب کام سیکھنے کا دل میں ارادہ بھی کیا تھا۔
دل و دماغ سے جیسے ایک بوجھ سا سر گیا تھا۔ میں نے مطمئن سا ہو کر آنکھیں موند لی۔ میرے لبوں پر ایک آسود سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ذہن کے پردوں پر ایک ہی آواز گردش کر رہی تھی، تمہاری خوشی میں ہی خوشی ہے۔ صدیوں سے قفل لگے دل کے دروازے پر بڑی زور زور سے دستک ہوئی۔ ایک دریچہ کھلا تھا۔ تمثیل کا سایہ وہاں سے گزر گیا۔ میرا دل ایک خالی کمرے میں کوئی رہنے لگا۔ اچھا کون ہے وہ خوش نصیب؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ آج امی اور بڑی امی صبح ہی سے کسی دور بڑے کے رشتے دار کے گھر گئی تھی۔ چچی اور مریم کا بازار جانے کا پروگرام تھا، لیکن چونکہ موسم کافی خوشگوار تھا لہٰذا موسم کی رنگینی دیکھتے ہوئے موبی، مروہ، سمرا، عروہ کا بھی دل مچلا تھا۔ لینا دینا تو خیر ان لوگوں نے کچھ نہیں تھا، بس ایسے ہی شوق ہوا تھا آؤٹنگ کا۔ لیکن جانے کی راہ میں جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ یہ کہ اگر سب چلی جائیں گی تو دوپہر کا کھانا کون بنائے گا؟ اس لیے جسے بھی گھر رکنے کو کہا جاتا وہی لڑنے مرنے پر تل جاتا۔ 15 منٹ کی بحث کے بعد سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ عروہ کو گھر چھوڑا جائے، کیونکہ سب نے بازار جانے کا کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیا تھا۔ ایک بیچاری عروہ تھی جس کی پاکٹ منی 10 دن میں ہی ختم ہو جاتی تھی، باقی کا مہینہ تو خیر سے مانگ تانگ کر پورا کر لیا جاتا تھا۔ اس بات سے سب باخبر تھی کہ عروہ کے پاس منی نہیں، اور جب منی نہیں تو پھر بھلا بازار جانے کا کیا تک؟ میں جو اس ساری بحث سے لاتعلق بنی ناول پڑھنے میں مشغول تھی، مروہ بی بی کی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ سب بازار جائیں، دوپہر کا کھانا میں بنا دوں گی۔ آخر مجھے میدان میں کودنا ہی پڑا۔ عروہ نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ مریم کو میری دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا یا پھر اپنی سماعتوں پر۔ سمرا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا کہ کہیں آج سورج مغرب سے تو نہیں نکلا۔ ضرور یہ عقل خالہ کے گھر کو دیکھ کر آئی ہے۔ اگر اسے اس طرح کے 2-3 اور گھروں میں وزٹ کروا دیں تو گھنٹوں میں چھپی ساری عقل دماغ میں آ جائے گی۔ یہ موبی کے فرد تھے۔ ارے کوئی بھی مجھے ہلائے ورنہ میں سکتے میں ہی جا سکتی ہوں۔ مروہ جو مومی مجسمے کی طرح حیرت کعبت بنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سب کے کامنٹس پاس کرنے کے بعد اس نے بھی دہائی دی۔ سب کا رد عمل یقینی تھا، کیونکہ میں نے آج تک گھر میں کبھی خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا، کچن میں کھانا کھانے کے سوا کبھی نہ جھانکا تھا، کبھی ہاتھ میں جھاڑو نہ پکڑا تھا، برتنوں کے نام پر کبھی ایک کپ نہ دھویا تھا، اور اب میری یہ آفر سب پر شوق کی طرح گزری تھی۔ چپ کرو سب، چچی جان نے سب کو گھرکا اور میرے پاس آئی۔ جیو، دیر آئی درست آئی۔ دال میں نے بھگو کر رکھ دی ہے، لہسن بھی چھیل کر فریج میں رکھا ہے، دال چاول بنا لینا۔ دال تو تقریباً میری تیار تھی۔ کھولتے پانی میں چاول ڈالتے ہوئے میں نے مسلسل گنگنا رہی تھی۔ جب پشت سے ابھری سرگوشی پر میں بے ساختہ بوکھلا کر پلٹی، وہ کھلے دروازے سے نہ جانے کب اندر آیا تھا، اور اب کچن کے دروازے کے ایک پٹ سے ٹیک لگائے سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے، آنکھوں میں شرارت لیے بڑی سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ کوئی نہیں، وہ تو بس میں شدت سے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ چاولوں میں جھک گئی۔ نہ جانے کیوں اس پل مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے منجمد ہوتے بدن میں صرف ایک دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، میں جو ہر وقت اس سے لڑنے بھڑنے کو تیار رہتی تھی۔ جذبات کیا بدلے تھے، اور اس سے نظریں ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ ڈر تھا کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے۔ بس یوں ہی وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا عین میرے سر پر آن پہنچا۔ آج اس کا لہجہ ہی نہیں، اس کا انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو، مجھے چاولوں کی پیچ اتارنی ہے۔ میں نے برنل بند کرتے ہوئے خواہ مخواہ آواز میں جلاہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔
تمہیں پچ اتارنی آتی ہے؟ نہایت نرمی سے دریافت کیا گیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ سکھڑ بی بی بننے کی ایکٹنگ چھوڑو اور پیچھے ہٹو، میں اتار دیتا ہوں۔ برا ہوا کہ اسی وقت بازار گئی فوج واپس آ گئی اور پھر سب نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر خوب ریکارڈ لگایا۔ بھائی اسی لیے تو آپ سے کہتی تھی کہ کسی اور سے شادی کر لو، تنزین سے شادی کر کے عمر بھر یوں ہی کچن میں کھڑے نظر آؤ گے۔ سمرا نے تمثیل کو چھیڑا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں شادی سے پہلے سب کام سیکھ لوں گی۔ نہ جانے کیسے بے اختیار میرے منہ سے پھسلا تھا۔ ہاں، سب ایک ساتھ چلائیں۔ اتنے واضح اظہار پر تمثیل نے پلٹ کر معنی خیر نظروں سے مجھے دیکھا اور زندگی میں پہلی بار میں اس کی نظروں میں نہ دیکھ سکی۔ میری پلکیں بے اختیار لرز کر آنکھوں پر آ گریں۔ میرے چہرے پر حیا کے سارے رنگ سمٹ آئے تھے۔ تمثیل بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جو اسے خوش سمجھتی تھی اب احساس ہوا تھا کہ وہ اتنا بھی ان رومانٹک نہیں ہے۔